بسم اللہ الرحمن الرحیم وشکراً سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ سبجیکٹ کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے درس حدیث۔ درس کے معنی سبق کے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو گویا کہ آج ہمارا سبق ہے درس حدیث کے حوالے سے۔ تو حدیث کی تعریف اور اقسام آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو لیسن ہے، پہلا سبق ہے ہمارا، پہلا اور حصہ دوم ہے، گویا کہ پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے جو ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ کے سامنے، تو وہ لیسن 1 ہی تھا، سبق نمبر 1 ہی تھا، گویا کہ اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، حصہ دوم ہے۔ تو یہ اس لیے تحریری صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کچھ الفاظ کی شکل آپ لوگ پہچان لیں۔ تو عنوان ٹاپک ہے ہمارا حدیث کی تعریف اور اقسام۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث کے لفظی معنی بات چیت کے ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے سمجھایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ حدیث کی لفظی معنی بات چیت کے ہیں، خبر کے ہیں۔ تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی تعریف ہو گئی، حدیث کا مفہوم ہوا، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پہلے کہا گیا تھا، قول کی لفظی معنی بات کے ہیں، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جو باتیں کی ہیں تو ان باتوں کو ہم یعنی کہ حدیث قولی کہتے ہیں یا حدیث قول کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قول کا مطلب یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یعنی کہ فرمایا، اور ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اسی طرح حدیث کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، حدیث قول، فعل اور تقریری۔ حدیث فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث فعل یا حدیث فعلی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اختیار کردہ عمل اور طریقے کو بیان کیا گیا ہو۔ تو حدیث فعلی کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری بھی آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ حدیث تقریری کا یہ ایک اصطلاح ہے، اصول حدیث کا ایک اصطلاح ہے۔ اصول حدیث باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ ہے، خالص یعنی کہ خاص طور پر اور خالص ہی مدارس میں، دینی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے جس میں کسی صحابی نے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا ہو اور اس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کام سے نہ منع فرمایا اور نہ ہی اس کی تعریف کی، بلکہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، گویا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو۔ تو حدیث تقریری کی مثال کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں، حدیث کی تعریف ہی سے حدیث کی 3 قسمیں بن گئیں، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یہ ایک پہلی قسم ہو گئی، واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، یہ ہو گئی دوسری قسم، اور یہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یہ ہو گئی یعنی کہ حدیث کی تیسری قسم، یعنی کہ اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں۔ اب حدیث قولی کی مثال کیا ہے؟ کہ جیسا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، یہ ہے حدیث قولی کی مثال۔ تو یہ ہے قول بات کو کہتے ہیں۔ تو آپ اس کی ایک فوٹو نکال کر یا ایک رجسٹر کے اوپر آپ باقاعدہ طور پر لکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث فعلی کی مثال، حدیث فعلی بھی جس کو کہتے ہیں اور حدیث فعل بھی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی کی مثال یہ ہے کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکال کر پیا اور پانی سے پھر کلی کی، یعنی کہ ہوا یوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے بکری کا دودھ نکالا اور پیا، نوش فرمایا، اور پھر پانی سے کلی فرمائی۔ یہ ہے حدیث فعلی کی مثال۔
اور حدیث تقریری کی مثال کیا ہے؟ تو حضرت تقریری کی مثال یہ ہے کہ اس بلبل کو، کون سے بلبل؟ یعنی کہ حضرت انس، جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بھائی تھا، اس بھائی کا نام تھا ابو عمیر۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس ایک پرندہ تھا، تو اس پرندے کا ترجمہ اردو میں بلبل کرتے ہیں۔ تو اس پرندے کو یعنی کہ ابو عمیر پالتا تھا، پنجرے میں بند بھی کرتا تھا اور قید بھی ہوا، یعنی کہ اس کو سنبھالتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ بلبل بیچارہ مر گیا یا چلا گیا، تو آجا صلی اللہ علیہ وسلم بطور مذاق کے پوچھتے تھے کہ اے ابو عمیر کہاں ہے تمہارا وہ پرندہ؟ تو حدیث تقریری کی مثال یہ ہے، اس بلبل کو پالنے اور قید رکھنے سے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ابو عمیر کو۔ یہ روایت ہے، اس روایت کو، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ حدیث کی ایک اور چوتھی قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی دیکھو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کی مثال کیا ہے؟ تو حدیث قدسی کی تعریف یقیناً میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا، تو دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ یعنی کہ ورڈ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال یہ ہے، یعنی کہ معنی، بات یاد رکھیے، معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے اور الفاظ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اب مثال کیا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف سے ہم نے لیا ہوا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیکا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اولاد آدم، یعنی کہ اے انسان تم یعنی کہ خرچ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ حدیث قدسی کی مثال ہے۔ تو وش قرآن سننے والے ساتھیوں، تو آپ اس کی ایک فوٹو نکال کر، اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس بھی رکھیں، 2-3 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو ہم نے یہ کورس شروع کیا ہوا ہے درس حدیث کا، تو انشاءاللہ آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہماری طرف سے السلام علیکم۔